یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ہے، جب زمین پر کچھ ایسی قومیں آباد تھیں جنہیں طاقت، دولت اور غرور نے اندھا کر دیا تھا۔ انہی میں سے ایک قوم تھی قوم عاد، اور ان کا بادشاہ تھا شداد بن عاد، ایک ایسا حکمران جس نے خدائی دعویٰ تو نہ کیا مگر اپنے غرور میں اللہ کو بھول بیٹھا۔ اس کی کہانی آج بھی سننے والوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ شداد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا۔ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا جو عرب کے مشہور علاقے احقاف میں آباد تھی۔ ان لوگوں کو اللہ نے بے پناہ طاقت، لمبی عمر اور عظیم الشان جسمانی قوت عطا کی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے اور اونچے ستونوں والے شہر آباد کرتے۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے خدا بننے کی کوشش کی، ایسا ظالم جس نے جنت کو زمین پر بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایک وقت تھا جب اس کا نام سن کر قومیں لرز جاتی تھیں، لیکن آج اس کا وجود صرف ریت کے نیچے دفن ایک عبرت بن چکا ہے۔ یہ ہے کہانی شداد بن عاد کی، جو جنت کو چیلنج کر بیٹھا۔ شداد بن عاد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ 1000 سال تک جیتا رہا اور اس نے دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی، مگر وہ جتنا طاقتور تھا اتنا ہی مغرور بھی۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک عظیم الشان قوم بنی۔ ان کے جسم قد آور، طاقتور اور عقل مند تھے۔ قرآن میں ان کو ارم ذات العماد کہا گیا، یعنی اونچی ستونوں والی قوم۔ شداد کا باپ عاد اور دادا اوس حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ شداد بچپن سے ہی غرور، تکبر اور اقتدار کی ہوس میں مبتلا تھا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اس کی حکومت جزیرہ عرب، یمن، شام اور عراق تک پھیل گئی۔ اس کے خزانوں میں سونا، چاندی، ہیرے اور موتی ایسے تھے جیسے ہمارے گھروں میں مٹی ہو۔ ایک دن شداد نے کسی نبی کی زبانی جنت کا تذکرہ سنا۔ اس نے پوچھا، شداد، کیسی ہے یہ جنت؟ نبی: وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ موت ہے، نہ دکھ، نہ دھوپ اور نہ ہی تاریکی، نہ فاقہ ہے نہ غربت۔ وہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد بہتا ہے، سونے کے محل ہیں۔ یہ سن کر شداد کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ شداد: اگر تمہارا خدا جنت بنا سکتا ہے تو میں شداد زمین پر اس سے بہتر جنت بنا سکتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ پوری سلطنت کے ماہر معمار، سنگ تراش اور قیمتی پتھروں کے کاریگر جمع کیے جائیں۔ سینکڑوں سال تک ہزاروں غلام اور مزدوروں نے ایک ایسی جنت بنائی جس کا نام تھا ارم۔ یہ جنت یمن کے کسی علاقے میں بنائی گئی تھی۔ اس میں سونے، چاندی کے ستون، قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے باغات، خوشبودار نہریں، موتیوں کے فوارے اور پیش قیمت چھتیں تھیں۔ شداد اپنی زمین پر جنت کے مکمل ہونے پر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے اعلان کیا، میری جنت تیار ہے، اب مجھے جنت الہی کی ضرورت نہیں۔ شداد نے کہا، اب وہ خدا ہے اور لوگوں کو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس نے آسمان کے رب کا انکار کر دیا۔ شداد کی زمین پر بنائی گئی جنت جب مکمل ہوئی تو اس نے کہا، چلو اپنی جنت کو دیکھنے چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا، اچانک آسمان پر ایک زوردار کڑک ہوئی۔ آسمان سیاہ ہو گیا، ہوائیں چلنے لگیں، بجلیاں چمکنے لگیں۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اللہ کا حکم نافذ ہوا۔ شداد نے جنت کا دروازہ تو دیکھا، لیکن داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چیخ کے ساتھ وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی روح اللہ نے قبض کر لی۔ وہ جنت کو دیکھ تو سکا مگر داخل نہ ہو سکا۔ شداد کے مرنے کے بعد ارم بھی فنا ہو گئی۔ وہ جنت جس پر ہزاروں غلاموں نے صدیوں محنت کی، ریت کے طوفانوں میں دفن ہو گئی۔ صدیوں تک لوگ اس شہر کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ 20ویں صدی میں جب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آئی تو عمان کے صحرا میں کچھ نشان ملے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہی وہ شہر ہو سکتا ہے جو قرآن میں ارم ذات العماد کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم جس کے ستون بلند تھے، جن کی جیسا کوئی شہر زمین پر نہ بنایا گیا۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔
شداد کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اقتدار، دولت اور شہرت ابدی نہیں۔ جو شخص خدا کے سامنے تکبر کرے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ جنت صرف اللہ کی نعمت ہے، انسان کبھی اس جیسی چیز نہیں بنا سکتا۔ شداد ایک بادشاہ تھا لیکن بننا چاہتا تھا خدا۔ وہ جنت بنانا چاہتا تھا لیکن نہ اپنی زندگی بچا سکا نہ اپنی جنت۔ آج بھی صحرا کی ریت میں شداد کی عبرت ناک جنت دفن ہے۔ تو اے انسان، تکبر سے بچ اور اللہ کے حضور جھک، یہی کامیابی ہے۔ شداد بن عاد کی کہانی صرف تاریخ نہیں، ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی طاقت، دولت یا علم پر غرور کرتے ہیں اور رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی جنت اللہ کی جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شداد جنت تو بنا سکا مگر اس میں ایک قدم بھی نہ رکھ سکا۔ دنیا کی دولت، طاقت یا شہرت ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ ہے انسان کا ایمان اور اس کے اعمال۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے مزید قصے سننے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔